ایک دوپہر اچانک ایک مہنگی گاڑی گھر کے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک خوبصورت مگر مغرور لڑکی اتری۔ اس کا نام ماہم تھا۔ وہ سیدھی زین کے پاس گئی اور ناراضگی سے بولی، یہ لڑکی کون ہے؟ زین نے سکون سے جواب دیا، اس کا نام ایمان ہے۔ اسے ہماری مدد کی ضرورت تھی، اس لیے یہ کچھ دن ہمارے ساتھ رہے گی۔ ماہم نے ایمان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر طنزیہ لہجے میں بولا، زین، تم ہر ضرورت مند کو گھر لے آتے ہو؟ ایمان نے سر جھکا لیا۔ فاطمہ بیگم نے سخت لہجے سے کہا، ماہم کسی کے مجبوری کا مذاق نہیں اڑاتے۔ ماہم خاموش تو ہو گئی، مگر اس کے دل میں ایمان کے لیے نفرت جنم لے چکی تھی۔ اسی رات ایمان پانی لینے نیچے آئی تو اس نے زین اور فاطمہ بیگم کی باتیں سن لی۔ فاطمہ بیگم بولی، بیٹا، اس لڑکی کی آنکھوں میں بہت درد ہے۔ مجھے لگتا ہے اس کی زندگی میں کوئی بہت بڑا حادثہ ہوا ہے یا کوئی گہرا راز چھپا ہوا ہے۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی کا راز صرف اس کی قسمت ہی نہیں، کئی لوگوں کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ ادھر حمزہ نے اپنی ماں کے کمرے کی الماری کھولی۔ اسے ایک پرانی فائل ملی۔ جیسے ہی اس نے فائل کھولی، اس میں سے ایک پیدائش کا سرٹیفکیٹ اور چند پرانی تصویریں تھیں۔ حمزہ حیرت سے بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرٹیفکیٹ پر لکھا تھا کہ ایمان اس شخص کی بیٹی ہے جو کبھی شہر کے سب سے امیر خاندان کا وارث تھا۔ حمزہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسی لمحے پیچھے سے اس کی ماں کی آواز آئی، حمزہ، وہ فائل فوراً مجھے دو۔ حمزہ نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ اب وہ راز زیادہ دیر چھپنے والا نہیں تھا۔ رات کے آخری پہر پورا گھر خاموش تھا، مگر حمزہ کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ بار بار اسی فائل کو دیکھ رہا تھا جس میں ایمان کے بارے میں حیران کن حقیقت درج تھی۔ اگر یہ سچ ہے تو امی نے اتنے سال مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ حمزہ کی ماں غصے سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ سے فائل چھین لی۔ میں نے کہا تھا نا، اس فائل کو کبھی ہاتھ مت لگانا۔ حمزہ نے پہلی بار اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، امی، آخر ایمان کا قصور کیا تھا؟ آپ اس سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ سچ نہ بول سکی۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو اگر سامنے آ جائیں تو پورے خاندان بکھر جاتے ہیں۔ حمزہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر حقیقت جان کر رہے گا۔ دوسری طرف زین کے گھر میں ایمان آہستہ آہستہ سب کی پسندیدہ بنتی جا رہی تھی۔ فاطمہ بیگم اسے اپنی بیٹیوں کی طرح چاہنے لگی تھی، لیکن ماہم کا غصہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس نے جان بوجھ کر اپنی قیمتی ہیرے کی انگوٹھی ایمان کے کمرے میں چھپا دی۔ شام کو اس نے پورے گھر میں شور مچا دیا، میری انگوٹھی چوری ہو گئی۔ سب لوگ پریشان ہو گئے۔ ماہم نے فوراً کہا، میرا شک صرف ایک شخص پر ہے، ایمان۔ یہ سن کر ایمان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مگر جب اس نے اس کا کمرہ دیکھا تو انگوٹھی اس کے بیگ سے برآمد ہو گئی۔ ایمان حیرت سے بیگ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ یہاں کیسے آئی؟ زین نے ایمان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ ایمان جھوٹ نہیں بول رہی، مگر ماہم مسلسل کہہ رہی تھی، میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ لڑکی اچھی نہیں ہے۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر گھر سے جانے لگی۔ تبھی فاطمہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بیٹی، جب تک سچ سامنے نہیں آ جاتا تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ اسی لمحے گھر کے ایک ملازم نے آ کر بتایا، صاحب، گھر کے کمروں کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ یہ سنتے ہی ماہم کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ اگر کیمرے دیکھ لیے گئے تو اس کی سازش سب کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا، اسی وقت حمزہ بھی زین کے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی پرانی فائل تھی، وہ فائل جو ایمان کی پوری زندگی بدلنے والی تھی۔